پر یوسف علیہ السلام وغیرہ کا قصہ ویڈیو کی شکل میں ڈالا گیا ہے، موویز وغیرہ سے ہوتی ہیں، تو کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایسی موویز وغیرہ دیکھنا سخت ناجائز ہے۔ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں، جن میں سے دو میں بڑی وجہ آپ کے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو واقعات اس میں دکھائے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ہماری جو تاریخ کہہ رہی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، اس سے بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں، اپنے پاس سے ایڈنگ کر دیتے ہیں، اور یہ موویز بنانے والے یا کسی واقعے کو، کسی کہانی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعینی ہی اگر اس کو ڈھالا جائے گا تو وہ چارمنگ پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں ڈرامے میں مزہ پیدا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا تھوڑی بہت ایڈنگ اپنے پاس سے کرنی پڑتی ہے، جملے بنانے پڑتے ہیں، کوئی مطلب تاثرات اپنے پاس سے دینے پڑتے ہیں، کچھ نئی چیزیں اس میں ڈالنی پڑتی ہیں، تب دیکھنے والوں کے لیے تھوڑی سی اس میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو واقعات بزرگان دین کے لکھے تھے، اگر بعینی اسے موویز کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے، مووی بنا دی جائے اس کی، تو کیا وہ اس میں کوئی چارمنگ نظر آئے گی؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہو، بلکہ اس میں بہت زیادہ ایڈنگ کی جاتی ہے۔ تو اب جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اصل میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام کیا تھا۔ ارے مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی عقل پر کہ آپ ان لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے مذہب اسلام کا انٹروڈکشن کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو خود اسلام کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے۔ لہٰذا ہرگز بچوں کو نہ دکھائیں، کیونکہ اس سے غلط تصور بچوں کے ذہن میں آ جائے گا، کوئی غلط بات اس میں ڈال دی گئی ہوگی، وہ اسے اسلام کا حصہ سمجھ کے قبول کر لیں گے، اور پھر بعض اوقات اس بات کو بنیاد بنا کر اصل اسلام کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہوں گے، اور اس کے قصوروار آپ ہی ہوں گے کہ آپ نے بچوں کو دکھایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے مقدس کرداروں کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہوتا ہے وہ انتہائی واہیات قسم کے ہوتے ہیں، ان میں زانی بھی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، اور پگ کا گوشت کھانے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خراب حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایک مقدس شخصیت کا عکس بنانا، اس کا کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کرنا، یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیں جیسے آپ کے والد کے بارے میں ایک ڈرامہ بنایا جائے، مثال کے طور پر ان کی زندگی پر، اور آپ کے والد کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو علاقے میں چرسی موالی کے نام سے مشہور ہے، اور کہا جائے یہ آپ کے ابا کا کردار ادا کرے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ آپ کے والد تو نہیں ہے، لیکن ایک چرسی موالی، آپ یہی کہیں گے کہ یہ چرسی موالی رہ گئے تھے میرے والد صاحب کے کردار ادا کرنے کے لیے، اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر جو اگر یہ کہہ دیں کہ یار تمہارے ابا، یہ تمہارے ابا بنے ہوئے چرسی موالی تھے کہ معاذ اللہ، تو آپ کو کس قدر برا فیل ہوگا۔ اب ذرا اس تناظر میں نے آپ کو والد کا اس لیے ذکر کیا، میرے والد کو بھی اس میں شامل ہے، اس لیے ذکر کیا کہ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ مقدس کرداروں کے لیے خراب قسم کے کردار رکھنے والے اشخاص کا انتخاب کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور ہم اسے دیکھ کر پھر یقینی سی بات ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص یوسف علیہ السلام بن گیا، یہ فطری تقاضا ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، آپ پیار کی نگاہ سے اس کو دیکھنا شروع کریں گے، آپ کو ایسا لگے گا یہی یوسف علیہ السلام ہے، اور پھر اس کا تصور، یہ خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے گا، جب بھی کوئی کہے گا یوسف علیہ السلام، آپ کے ذہن میں اس شخص کا تصور آ جائے گا۔ تو یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، اس پر ذرا توجہ فرمائیں، اس قسم کی موویز کو ہرگز نہ دیکھا جائے۔ اس میں زیادہ تر مجھے جو پتہ چلا ہے وہ اسلام کی بدنامی والی چیزیں بھی ڈال دی گئی ہیں، تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اسلام سے بدظن ہو جائیں، اس لیے احتیاط کیجیے۔ ایک بھائی نے فرمایا